تم یہاں آ کر بیٹھی ہو اور میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. کیا سوچ رہی ہوں بیٹھ کر؟ ہادی بلیو می، میں نے سونیا کو کچھ نہیں بتایا. پتا نہیں انہیں خود ہی اندازہ ہو گیا. میرے اللہ، تم اتنی دیر سے یہاں بیٹھ کے سوچ رہی ہو اور بابا مجھے پتا ہے کہ تم نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا، خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا. پھر آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ کس نے کہا میں تم سے ناراض ہوں؟ بس مجھے خود ہی پتا چل گیا. کیسے پتا چل گیا؟ میں نے تمہیں ڈانٹا ہے، کوئی بات ایسی کی یا پھر تم سے ناراض ہوا، پھر تم کیوں ایسے سوچ رہی؟ آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تھکا ہوا تھا بشما، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا. اور آپ نے لیٹتے میری طرف سے منہ بھی پھیر لیا. کروٹ لی تھی، منہ تو نہیں پھیرا تھا. اور ان دونوں میں تو بہت فرق ہوتا ہے. اور تم نے ایسا کیا کیا جو میں تم سے منہ پھیروں گا؟ اور فرض کرو کہ میں تم سے ناراض بھی ہوں، تو رات کو اس طرح ٹیرس میں آ کے تمہیں بیٹھنا چاہیے نا، آرام سے اپنے کمرے میں سو جانا چاہیے، بلکہ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. کیوں فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ میں تمہیں رولانے کے لیے اس گھر میں لے کر نہیں آیا. ایکچولی بشما، میں بہت پریشان تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم سے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں. تو آپ اپنی پریشانی تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں نا. کیا ڈسکس کروں؟ اپنی پریشانی تم تک ٹرانسفر کر دوں؟ لیکن اچھا بس کر یار، بس کر. چل کر سونے، کیونکہ مجھے پھر صبح جلدی جانا ہے. اور ایک بات بولوں، نہ میں تم سے ناراض تھا، نہ میں ہوں اور نہ کبھی ہوں گا، بلکہ میں اپنی وشما سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، قسم سے. پاگل ہوگا تو چلو چلو. اب تو ٹھیک ہے. عالیہ بیگم احتیاط سے کاٹیے پلیز. بیٹا کر کیا رہی ہوں؟ 1 گھنٹے سے ان کے ناخن کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوں. 2 منٹ کا کام نہیں ہے، لیکن 1 گھنٹہ لگوا دیتے. اتنا شور کرتے ہیں. ارے شور نہیں مطلب یہ ناخن کے ساتھ تم میری انگلیاں کٹ کاٹ رہی ہوں. میں کاٹ دیتی ہوں بابا کو. رہنے دو بیٹا، ان کو تو عادت ہے شور میں. نہیں اب دیکھیے، اب میں آپ کے ناخن کاٹوں گی، انگلیاں نہیں. میں اپنے بابا کے بھی ناخن کاٹا کرتی تھی، اور آئندہ سے اب میں آپ کے ناخن کاٹوں. ٹھیک ہے؟ دیکھا آپ نے شور مچایا میں نے؟ ارے میرا دماغ خراب نہیں کہ میں خواہ شور مچاؤں. اگر کوئی پیار سے میرے ناخن کاٹے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آسمان سر پہ اٹھا لوں؟ ایسی بات نہیں ہے. امی بھی اتنی احتیاط سے آپ کے ناخن کاٹ رہی تھی. حسن کے لیے بشما بیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل، بشما میری بہت پیاری بیٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور سنیں، میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے. بیٹا میں میڈیسن بھجواؤں گی، آپ ان کو دے دیجیے. بالکل کھا لوں. یا آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ میں اور آپ کے ڈانٹوں گی. سن رہی ہیں بشما؟ یا آپ شرمندہ تو نہیں؟ آپ کی شکل شرمندہ ہونے والوں کی بھی نہیں ہے. اچھا مذاق کرتا ہوں، میں میڈیسن بھجواتی ہوں. ویسے بابا، آپ امی کو بہت تنگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا اتنا خیال رکھتی ہیں، لیکن آپ بشما بیٹی، عالیہ بیگم بہت اچھی خاتون ہے، زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے. اب تو خیر میں ٹھیک ہوں. جانتے ہو تم، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں 1 سال تک بستر پڑا رہا. یہ عالیہ بیگم ہی تھی جنہوں نے میرا خیال کیا. آپ تھوڑی دیر پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے اور اب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. بشما بیٹی،
تم اور حال جب ہماری عید کو آؤ گے نا تو اسی قسم کی باتیں کرو گے. بابا ہادی تو ابھی بھی مجھے کچھ نہیں کہتے. پتہ نہیں آپ کی عمر میں بھی میرے خیال میں کچھ نہیں کہیں گے. رشما بیٹی ہادی بھی اپنی ماں کی طرح ہے. اس کی عادتیں اس کا مزاج سب کچھ ماں جیسا ہے. نہیں وہ آپ کے بھی جیسے کائم جنون کیئرنگ. رشما بیٹی ہادی بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تمہاری جیسی بیوی ملی. بابا خوش قسمت تو میں ہوں کہ مجھے ہادی جیسے شوہر ملے. تو تم وہی بیٹا اس میں شبہ نہیں کیا بات. دیکھیے کتنی اچھی باتیں ہو رہی تھی مگر عالیہ بیگم کچھ بھولتی بھیجی کرو. کھانی پڑے گی. بالکل. یہ پاپا یہ ممی ایسے کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوال میرے بجائے تو میں ان سے کرنا چاہیے. آپ مجھے کہنا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. میں سمجھاؤں گا ان کو. اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں فائدہ؟ دیکھو موج اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہاری اور میری اجازت کی ضرورت نہیں کورٹ کی اجازت کی ضرورت ہے اور وہ اسے دے بھی دے. اور اگر کورٹ نے اجازت نہیں بھی دی تو میں اسے ڈائیورس کروں گا کیونکہ میں اس طرح کی عورت کو اپنی بیوی کے طور پر نہیں رکھ سکتا. نہیں پاپا آپ غصہ نہ کریں. ٹھنڈے دونوں دماغ سے سوچیں کوئی صورت حال ضرور نکلے گی. تم مجھ سے زیادہ طلاق کے لوگ دماغ نہیں رکھتے. وہ عورت اب ساری لمٹس کراس کر چکی. اس نے میرے اور اپنے درمیان کوئی چیز نہیں رکھی. پاپا ممی کو کوئی شکایت ہوگی. اسے شکایت نہیں ہے. اسے صرف شوق ہے ایک اور شادی کرنے. جانے اٹس گڈ فار اس جیسی. آپ اس طرح نہ کریں. آپ انہیں بلایا میں سمجھاؤں گا. تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تمہارا سرمن سننے آئے گی اور وہ پھر فیصلہ کر دیں گے. یو آر لیونگ ان اے فولس پیراڈائز. آپ کاشف کو بتایا نا وہ ان سے بات کرے گا وہ سمجھائے گا ان کو. کاشف اس معاملے کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا لیکن اس نے مجھے انفارم نہیں کیا. اب وہ کیا کرے گا؟ آپ نے مجھے یہ شروع میں سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتا کہ تمہاری ماں تمہاری قید کے دوران کسی اور شخص کے ساتھ رنگ رویہ منا رہی ہے یا پھر ڈائیورس کے لیے پڑھ دے. یہ بتا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. پاپا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ طلاق لینے والی پہلی عورت تم نہیں. تم پریشان نہ ہو. سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے پاپا؟ پہلے جیل اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ امی تو ایسی نہ تھی. وہ تو اپنی فیملی سے بہت محبت کرتی تھی. اب کیا کیا ممی کو کیوں کر رہی ہے وہ سب کچھ؟ وہ سب فراڈ تھا. وہ آدمی اگر اسے پہلے مل جاتا تو وہ پہلے چھوڑ کر چلے جاتا. اسے اس گھر کی تمہاری میری کسی کی پرواہ نہیں. اسے اگر پرواہ ہے دل چھوٹا نہ کرو. کچھ نہ کچھ ہوگا.